ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ایک دو مرتبہ درود پاک نہایت ہی واجب الاحترام جی وقار علماء کرام، تقریر کا موڈ تو نہیں تھا، صحیح بات میں کہتا ہوں، میں صاف صاف بات کرنے کا عادی اور نہ بنتی ہے، مگر فروقی کی مظلومیت پہ رحم آ گیا۔ ہاں یہ اس کی مظلومیت ہے، بیچارہ مجبور ہے۔ بہرحال this is part of the life، ایسی کوئی بات never mind، this is part of the life، یہ چلتا ہوا۔ مہمان تھا، اگر کوئی مہمان جانے تو فابہا، نہ جانے تو اس کی مرضی۔ یہ تو میزبانوں کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ ہاں کو میرے ہاں ہوتا، میں یہ اپنے اصول کی بات کرتا ہوں، میرے ہاں کو ہوتا تو بہت پروٹوکول دیتا ہوں اور اسی کو بہتری اس میں سمجھتا ہوں۔ ہم نے فاروق صاحب ہم نے پروٹوکول دیتے ہیں، اس کی وجہ کہ مہمان بہت وقار والا ہوتا ہے، مگر جو لوگ اصولوں کو سمجھتے ہیں، ہاں بہت مہمان کی بہت عزت ہے، جو دین کو سمجھتے ہیں ان کے نزدیک، جو اصول کو جانتے ہیں ان کے نزدیک، اور جن کو کانفیڈنس ہوتا ہے۔ اس لیے بہرحال میرا موڈ نہیں تھا تقریر کرنے کا، اب حاضر ہوا ہوں کہ میری بد دعا نہ لگ جائے۔ اور پھر ہمارے چودھری افضل حسین صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کا بھی ایک ذوق شوق ہے، انہوں نے اہتمام کیا ہے، تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ حضرات لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے جہاں 40 آدمی نماز جنازہ کسی کی پڑھتے ہیں تو حدیث ہے کہ وہ آدمی بخشا جاتا ہے، کیونکہ ان میں ایک ولی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ علماء ہیں، آپ ہیں، یقیناً اس میں کوئی صاحب حال بھی ہے۔ وہ آیا ہے نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے، کسی کے لیے نہیں، وہ آیا ہے ذکر رسول کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ صاحب حال کو میں صحیح آپ کو کہتا ہوں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ صاحب حال جو ہے نا وہ ناراض نہ ہو جائے۔ سفر اور پھر یہ دوست احباب علماء جن کو میں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میرے نزدیک علماء کی بہت بڑی عزت ہے۔ یہ میں نے خوش آمدانہ جملے نہیں کہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں علماء کو مانتا ہوں، اس پیر کو مانتا ہوں جو عالم ہو۔ ہم ایسے اور ان چیزوں کو میں بالکل قائل نہیں ہوں کہ کون ہے کیا ہے، واٹ نیور مائنڈ، آئی ایم سید شبیر حسین، میں صحیح بات کہتا ہوں، میں رسول اللہ کا ثنا خواں ہوں، میرا تعارف یہ ہے۔ جو کام کسی اور کا ہو تو وہ بہت ہم تو سرکار مدینہ کے غلام ہیں۔ دیکھیں 3 چیز ہوتی ہیں، میں حلفاً کہتا ہوں میں نے زندگی میں خوش آمدن کوئی جملہ کسی کے لیے نہیں کہا، نہ مجھے خوف آیا ہے، نہ میں نے جملہ کسی کی خوش آمدن کہا ہے۔ ہاں غلط فہمی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، صاف ہو سکتا ہے، صاف ہو سکتا ہے کہ نہ جانتے ہوئے کوئی بات کہہ دوں، یہ اور بات ہے۔ ویسے میں نے کسی پبلک میں کبھی ڈسکس کی نہیں کہ کون کیا کیسا کیوں،
بس انسان ہے، ہم سے بہتر ہے، اچھے عمل کرتا ہوگا ہم سے، میں انسان کی قدر کرتا ہوں۔ تو علماء تو بہت آگے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، علماء کی مخالفت کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ اس لیے یہ معزز لوگ ہیں، میں نے سمجھا کہ علماء کا بھی جمع غفیر ہے، چلو ان کی دعائیں لیتے جائیں۔ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، چند جملے ہوں گے۔ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف میں نے کہل پہ کہتے بددعا سے بچنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، ورنہ تقریر کا موڑ نہیں ہے میرا۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کے عشق میں محبت میں جذبہ پیدا۔ ویسے میری طبیعت خراب، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میری طبیعت خراب ہے۔ میں ابھی دہی منگوا کے کھا رہا تھا، کھانے والا وہ کھانے نہیں دیا تو میں آ گیا ہوں۔ حضرات گرامی، بلا تمہید میں بات کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے قرآن کریم، قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق البتہ سادے الفاظ میں عام فہم با معاورہ ترجمہ، تحقیق البتہ آیا تمہاری طرف اللہ کا نور اور کتاب روشن۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ اس میں بہت زیادہ نکات ہیں، آتا وہ ہے جو ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، میں اتنی لمبے جنجال میں نہیں پڑھوں گا، سادے الفاظ میں توجہ فرمائیے گا۔ آنے والے کے متعلق ریگولر سوال تین ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آنے والے کے متعلق ریگولر سوال تین ہیں۔ کیا بات۔ کون آیا، کہاں سے آیا، کس لیے آیا؟ تین سوال ہے ہر آنے والے کے متعلق۔ کون آیا، کہاں سے آیا، کس لیے آیا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا تمہاری طرف آیا۔ کہاں سے آیا اس کا جواب میں دوں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو کوئی علم نہیں، جو بھیجنے والا ہے وہی بتائے۔ مثال دیتا ہوں، سادہ مزاج بھی بات کو سمجھ آئے۔ حضرات سید شبیر حسین شاہ صاحب تشریف لائیں گے اور آپ بیان فرمائیں گے۔ بھائی کون آیا ہے؟ سید شبیر حسین۔ کہاں سے؟ حافظ آباد سے۔ کس لیے؟ تقریر کرنے کے لیے۔ تین سوال ہیں، تین سوال ہیں۔ کہاں سے؟ حافظ آباد سے۔ کون؟ سید شبیر حسین۔ کس لیے؟ تقریر کے لیے۔ مثال دی ہے، سادہ ذہن مسئلہ سمجھ جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا تمہاری طرف آیا۔ یا اللہ کہاں سے؟ فرمایا من اللہ۔ جواب آیا من اللہ۔ یا اللہ کون آیا؟ فرمایا من اللہ نور۔ یا اللہ کس لیے آیا؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کی طرف سے آیا ہے، من اللہ۔ اب قابل غور بات ہے علماء کے لیے، آپ کے لیے، ویسے تو علماء کا خادم ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ یا اللہ آپ کتنے ہیں وہاں؟ فرمایا میں کلہ ہوں۔ یا اللہ کوئی دوسرا؟ فرمایا کوئی دوسرا نہیں، وہاں دوئے کی گنجائش نہیں، اللہ اکلا، وحدہ لا شریک، کوئی اور؟ فرمایا نہیں۔ تو جہاں اور ہو نا، یا اللہ کوئی تیرا غیر اتھے ہے؟ نہیں۔ جتھے غیر ہے ہی نہیں، وہ تو آنے والا غیر کے بھی ہو سکتا ہے۔ میں کمرے چ کلہ ہی ہوں، اگر چلا محدود نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ میں کمرے چ کلہ ہوں، تلاش کرو میں کلہ ہی ہوں گا، تو دوجا ہوئے گا تے آوے گا نا۔ یا اللہ تو کلہ تیری طرف ہے نا، تو تھے کنے ہو؟ کلہ۔ فرمایا میں کلہ۔ یا اللہ کوئی غیر؟ فرمایا غیر دی تھا ہی نہیں، تے جتھے غیر ہے ہی نہیں، وہ تو آن والا غیر کی میں ہو سکتا ہے۔ ایویں مولوی رولا پایا ہے غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ۔
اسی تے کوئی غیر ایک بھی نہیں جان دے، تو اینے غیر لئی پھرنا، جس گھر ایک غیر آوے اسی آنے گھر چنگیاں دا نہیں، گھر ایک غیر، جس گھر ایک غیر دا آن نہ جانا ہوئے نا تے اسی آنے گھر چنگیاں دا نہیں، جدے سارے ہی غیر ہون وہ گھر چنگا کیویں ہو جائے؟ آگے بات سنا، ایک بات عرض کر لگا، توجہ فرمانا ذرا، غیر کی بات آ گئی تو میں بات کرنے والا ہوں۔ یہ کون ہے؟ سید شبیر حسین۔ کون ہے بولو؟ باقی کی بچے ہیں؟ ہوں بھی سید شبیر حسین ہے، ایک ہی۔ یہ تصوف کا مسئلہ ہے، میں آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں، ایک ہی ہے۔ بولو کدی؟ سید شبیر حسین کی ٹوپی، سید شبیر حسین، یہ سید شبیر حسین کی ٹوپی نام کا مسئلہ ہے۔ علماء سمجھتے ہیں بغدادیون، انج کرو راول پنڈوی، یہ ٹکدا نہیں پیا کوئی، گجراتی، لاہوری، حافظ آبادی۔ سید شبیر حسین کی ٹوپی، ٹوپی اور ہے، سید شبیر حسین اور ہے۔ ذرا توجہ سے سننا، سید شبیر حسین اور ہے، ٹوپی اور ہے۔ اسی طرح یہ سید شبیر حسین کی گھڑی، سید شبیر حسین اور ہے، گھڑی۔ سید شبیر حسین کی لیگ، ٹانگیں، سید شبیر حسین اور ہے، ٹانگیں اور ہیں۔ یہ سید شبیر حسین کے ہاتھ، ہاتھ اور ہیں، سید شبیر حسین اور ہے۔ سید شبیر حسین کا فیس، یہ تو کا کے کو کی ہوا نا۔ سید شبیر حسین کی ٹوپی، ٹوپی اور ہے، سید شبیر حسین اور ہے۔ سید شبیر حسین کے لیگ، سید شبیر حسین کے بازو، سید شبیر حسین کے ہاتھ، سید شبیر حسین کی فنگر، سید شبیر حسین کا فیس، سید شبیر حسین کی بیک۔ اسی طرح سید شبیر حسین کی آنتلیاں، اوجریاں، دل، کلیجہ، سید شبیر حسین کی دنہا ہے۔ مزید آسان کر دیا، مولوی کو گڈی تھلے آ جائے، وہ لتاں اتھے پہ ہون، باواں اتھے پہ ہون، دل اتھے پیا ہوئے، آندرا ادھر پہ ہون، میدا ادھے پیا ہوئے، سارا کھل رہا پل رہا ہوئے، آکھیے مولوی صاحب دیاں لتاں، آکھیے مولوی صاحب دے ہاتھ، اے کیے مولوی صاحب دیاں آندرا، آکھیے مولوی صاحب دا دل، اے کیے مولوی صاحب دا سر۔ بھئی مولوی صاحب کی دا نہ ہے، مولوی صاحب کی دا نہ ہے، یہ تو کا کے کو کی ہوا نا، مولوی صاحب کی دا نہ ہے۔ ہن میں بندہ چھوٹا ہاں، گل میں کیتی ہے وڈی، تے سیانے بندے ہوندے نے جڑے آپ اگے نہ لگن، کسے دوجے نو لا دینا، جس نے کوئی ہو جائے خطرے والا کام ہوئے نا، ادو اگے دوجے نو لا دیو۔ تے میرے خیال ہے بابے ہوراں نو اگے لا دینے آ، وہ چنگے رہن گے، تے جو کچھ ہوئے انہاں نال ہوئے، اسی چپ کراں گے۔ گل ایتے کا کو کی ہے نا، مولوی صاحب کی دانا ہے۔ بابے ہوری بولے انہیں آگیا، ہر صورت وچ آوے یار، ہے ذوق مل کے آخر وڈیرے نو معافی، جنوں نہ آوے انہوں بھی معافی، جنوں نہ آوے انہوں بھی معافی، جدہ نہ پڑھن دا ویڑا ضرورت ہوئے، نہ دل ہوئے، اچھی پڑھنا کو فرض نہیں، نیکی ہے، کدی نہیں بھی نیکی دے موڑ ہوتا نہ صحیح، ضرورت نہیں کھیچل کرن دی، نہ پڑھے نہیں تو نہ صحیح، وڈیرا ہوئے تاں بھی معافی، نہ ہوندہ ہوئے تاں بھی معافی، اچھی نہ موڑ ہوئے پڑھن دا تاں بھی معافی۔ اس واسطے جن نے مل کے کوئی قسم بھی نہیں کہ ضرور پڑھو، نہیں نہ صحیح، صرف انہیں کہ دھوکھا نے ایڈیاں چھوٹا تو بعد جڑا بندہ دھوکھا دینا وہ بندہ اللہ تو پائے، جن نے مل کے باوا سے بلند پڑھنا ہے وہ بندہ ہاتھ کڑے، دوجے دی ضرورت نہیں،
کوئی ضرورت نہیں نہ ہوئے تو نہ صحیح ماشاءاللہ سارا ٹھیک ہے جی مل کے کہہ لو ہر صورت وچ آوے یار اوے ہر صورت ہر صورت آوے یار ہر صورت ہر صورت ہر صورت آوے یار ہر صورت عزیزاں نے گرامی مرض کرنا پیا اکودیاں نے او بھی غیر ساڈے تے تو غیر ہے ہی نہیں ساڈے کوئی غیر میں بھی گل نہیں کرتا پیا ایا موسیٰ انی اللہ رب العالمین موسیٰ میں رب سارے جانا دا اب اس والے لوگ ایویں نہیں ہے بہرحال چونکہ انہوں میں موضوع نہیں تو مرض کرنا کہ کتوں آیا من اللہ کتوں آیا جو فرمایا جائے یا اللہ فرمایا کن تو کنزن مخفین میں چھپے ہویا خزانہ سا یا اللہ پھر کہ میں اپنا ہزار چاہیا یا اللہ پھر میری التوجہ فرمایا وحدہ نیت دا آئینہ جس لئے تک وچے جدو آئینے دے سامنے کھلوں دے وہ وچ کی ہوئے نہیں عکس پرتاؤ جس لئے پرتاؤ ہوئے نا فرمایا کن تو کنزن مخفین میں چھپیا ہوا خزانہ سا یا اللہ پھر رکھے میں اپنا ہزار چاہے یا اللہ پھر جس لئے وحدہ نیت دا آئینہ سامنے رکھیا نا تو وچ عکس تے پرتاؤ اللہ وحدہ اللہ فرمایا فاحببتو جس لئے وہ نور دا عکس رکھے نا فاحببتو میں نے دنال پیار ہو گیا وہی محبوب دا نور مار دے وجود وچ اس واسطے مسلمانوں خیر کے ہوئی وجہ ہے توجہ فرما دنیا دے اتے کڈا کلوز ہوئے کتنا پیار ہوئے پتر ہوئے بیوی ہوئے پرا ہوئے سجن ہوئے یار ہوئے کچھ ہوئے کیا گل یاد رکھا میں تھے بیٹھا ہوں وہ لور بیٹھا ہے انج کدی ہوئے گا امپوسیبل ممکن نہیں کہ میں جس لئے آکھا حضرات او بھی ہوتے آکھے حضرات اے ناممکن ہے امپوسیبل ہرگز ایسا نہیں وہ کدی نہیں آکھے ہو سکتا ہے میں تقریر کردہ ہوں وہ ستا ہوئے میری طبیعت خراب ہے وہ ٹھیک ہوئے یعنی ممکن ہی نہیں کہ ایک پاویں کنہ کلوز ہوئے ایک وقت دے وچ دووے کم اکو کریں یہ ممکن نہیں ناممکن ہے بازار قابل غور ہے سوال ہی پیدا نہیں تھا مگر ایک میرے نبی دی ذات ہے پاویں کنہ کلوز ہوئے نا سی ایک دوجہ دے ایک وقت دے وچ ایک نہیں مگر ایک ہے وے جڑا ایک وقت دے وچ کو کام کرنے کیڑا جس لئے تسی شیشہ ویندے ہوندے ہو نا تسی کنگھی پھڑو تے جڑا اگے اکس ہے وہ بھی کنگھی پھڑے گا جس لئے تسی کنگھی پھڑو گے وہ کنگھی پھڑے گا تسی سرما پھڑو سرما پھڑے گا تسی پاگ بنو پاگ بنے گا تسی ٹوپی پھڑو ٹوپی پائے گا تسی کپڑے ٹوپی پاؤ کپڑے دی ٹوپی پائے گا جس لئے تسی سرما پھڑو گے یعنی او کرے گا جو تسی کرو گے جو تسی نہیں کرو گے وہ بھی نہیں کرے گا وہ جڑا عکس تے پرتاؤ ہے نا وہ کرے گا جو تسی کرو گے جو تسی نہیں کرو وہ تہاڈا عکس تہاڈا پرتاؤ ہے جس لئے تسی گفتگو کرو گے گفتگو نہیں کردا گفتگو تسی کرو گے ہونٹوں تے ہلن گے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کلام ہوتا ہے زبان مصطفیٰ دی ہوتی ہونٹ تے
شعر ذوق دلیل میرا قرآن تے حدیث. شعر و شاعری دا نام تقریر نہیں ہوندا. تقریر اللہ دا قرآن نبی دا فرمان. بریلی دے تاجدار بولے انہیں کہ دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ. مل کے ذرا کہہ لو دیکھنے والے تو کہتے ہیں دیکھنے والے دیکھنے والے دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ. دیکھنے ذرا ذوق آ جائے گا. دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ مگر عقیدہ کی ہے مسلمانوں. ذرا بریلی دے تاجدار دی عظمت دا اندازہ کرو. فرمایا دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ. نہیں بخل نہیں چنگا جڑا میں تو آخیا سی مل کے دیکھنے والے تو کہتے ہیں دیکھنے والے دیکھنے والے دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ. مگر اے امام اہل سنت تیری عظمت تو نثار جاوا کیا عقیدہ اہل سنت دا بیان کر دیتا ہے کہ مگر یا رسول اللہ ساڈا عقیدہ ہے. عقیدہ کی ہے یاد آتا ہے خدا دیکھی کے صورت تیری یاد آتا ہے خدا دیکھی کے یاد آتا ہے خدا دیکھی کہ صورت. اے مازاق دے کاجل والیا اینو اعلان مر دے وہ دعا دے چہرے والیو یاد آتا ہے خدا دیکھی کہ صورت. الہ نہیں پھر میں تو نورس کہ لا الہ الا اللہ دعوی لا الہ الا اللہ دعوی لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں. ایک اللہ بولو کوئی الہ نہیں. لا الہ الا اللہ ان پترے دا کریں کچھ لا الہ الا اللہ دعوی ہے اور دعوی بغیر دلیل کے باطل ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے کوئی الہ نہیں ایک اللہ. بات ذرا قابل غور. تخیل چ نہیں آوندا تصور چ نہیں آوندا وہم چ نہیں آوندا گمان چ نہیں آوندا علم تے عقل ان محیط نہیں کر سکتے. اے ساؤنڈ تسی سن رہے ہو کوئی دا وجود آواز دا نظر نہیں ہوندا کنا دی سماعت نال پتہ لگدا ہے پہ آواز ہے. اللہ او وے جنوں کنا دی سماعت بھی محیط نہیں کر سکتی. پرفیوم استعمال کر دیو عطر استعمال کر دیو جس لئے تسی لا کے ہوندے ہو خوشبو او دے وچوں نظر نہیں ہوندی بازار او دا وجود نظر نہیں ہوندا. سنگیا پتہ لگ جاندا ہے ہنائے چبیلیے کیا نام ہے کستوری ہے فلائیں گلاب ہے جو بھی سنگیا پتہ لگ جاندا ہے. اللہ سنگیا بھی نہیں جاندا. اللہ کنا دی سماعت بھی انہوں محیط نہیں کر دی تے سنگیا بھی نہیں جاندا. تے پھر اس تو بعد ایک کھانا کھاندے ہو یا تسی کوئی فروٹ کھاندے ہو تو او دے وچ کھٹا ہے مٹھا ہے پھکا ہے او جڑا ٹیسٹ مزہ ذائقہ ہے نا او نظر نہیں آوندا. او چکھیاں پتہ لگ جاندا ہے کڑوا ہے پھکا ہے مٹھا ہے. اللہ ہوے جڑا چکھیا بھی نہیں جاندا جو چکھا نہ جائے جس کو کانوں کی سماعت محیط نہ کر سکے جس کو چکھا نہ جا سکے جس کو سونگا نہ جا سکے تخیل میں نہ آئے تصور میں نہ آئے وہم میں نہ آئے گمان میں نہ آئے بے صورت اور لا مکان تخیل تصور وہم و گمان میں نہ آئے اور وہ خدا ہے تو اب اس کو مانے گا کو کیسے مانے گا.
ایتھے ایک اور بھی چھوٹی جی بات کروں گا توجہ سے. یہ کوئی کہتا ہے جی ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، پوچھو کیسے کیوں مانتے ہو، کیسے مانتے ہو؟ وہ تخیل میں نہیں آتا، تصور میں نہیں آتا، وہم میں نہیں آتا، گمان میں نہیں آتا، علم اور عقل اسے محیط نہیں کر سکتے، وہ چکھنے میں نہیں آتا، سونگنے سے نہیں پتہ چلتا، کانوں کی سماعت اسے محیط نہیں کرتی. تم کہتے ہو میں اللہ کو مانتا ہوں، کیسے مانتے ہو؟ کیویں مانتے ہو؟ نہ چکھیا جائے نہ چکھیا جائے نہ سنگیا جائے نہ کنا دی سماعت محیط کرے، تخیل تصور وہ گمان چ نہ آئے، علم تے عقل انہوں محیط نہ کرے. ایک بندہ نہیں میں اللہ نو ماننا میں اللہ نو ماننا میں اللہ نو مانوں، پوچھو کیویں ماننا ہے؟ اے اج کو ٹر پوے. السلام علیکم، ماشاءاللہ آپ کی طرح ماشاءاللہ ہمارے ساتھ چلیں. اللہ قبر میں بچھو ہوں گے وے کے آیا ہے؟ آخر نہیں بالتر وے کے آیا ہے نہیں. جس کو بندہ پیروں دے پار پائے جائے تو دوجا ٹیکا چلا دے نے. آپ ہمارے ساتھ چلے، موٹی موٹی آنکھوں والے ہو رہے ہوں گی. انہوں نے پوچھے بندہ مولویوں پہ تساں ہوراں دا فارم قائم کیتا ہے؟ بے جیڑا بندہ نال ٹرے انہوں 2 ہوراں سپلائی کر دیتی ہیں، تساں ہوراں دا فارم بنائے ہیں. ہوراں ویکھیاں نہیں آخے نہیں. میں کہ جنت ویکھی آخے نہیں. میں کہ دوزخ ویکھے آخے نہیں. میں کہ فرشتے ویکھے نہیں آخے نہیں. میں کہ پسرات ویکھی آخے نہیں. میں کہ عرش ویکھی آخے نہیں. کرسی ویکھی آخے نہیں. میں کہ لوح ویکھی آخے نہیں. میں قلم ویکھی آخے نہیں. میں کہ کچھ ویکھیا بھی ہے کہ نہیں؟ بادر قابل غور ہے. عرش تو نہ ویکھے، کرسی تو نہ ویکھے، لوح تو نہ ویکھے، قلم تو نہ ویکھے، جنت تو نہ ویکھے، ایویں لوکاں نوں جنت دے لارے دئی ہونے. وہ ابے دی جگیر تھوڑی ہے. ہم اللہ کے لیے آئے ہیں ماشاءاللہ. میں کہ اللہ کے واسطے کادے آئے ہو تسی؟ بس ماشاءاللہ. میں کہ جنت دے لارے دینا، جنت تو نہ ویکھے، دوزخ تو نہ ویکھے. بات نو ذرا توجہ نال سنیا جے. جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم، زمین، آسمان، کوئی شے ویکھی ہے؟ آخر نہیں میں جنت. میں کہ نہیں. ہوراں آخر نہیں. میں کہ تو ہوراں تو ہوراں تو میری گل یاد یہ جی مولوی تو ہوتے منہ والا تو کھچ کے نا تے جنت دے بوئے کے کر کے جڑی ہور کولوں پہلی لنگ دی ہوئے نا انہوں آکھے بی بی یہ تواڈے چاہن والے چوے جی اندروں لفٹیاں دی بارش نہ ہوگی سانو جو دے لیا کہ انہاں گنے پھٹے منہ تیرا روویں کر تو ایڈے تو ہوتے منہ والا سانو بے ذوق سمجھنا زہر کھا کے مر جاں گے تینوں نہیں قبول کرنا گا. ہوراں پرالی دیاں جتیاں نو پسند کرنا کیا مولوی نے دین اپنے جویں ہاتھ جی تو سارے نو دے سکنا نبی کچھ نہیں دے سکتا. آئے 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 مرض کرنا پہ توجہ. اللہ تخیل چ نہ آوے، تصور چ نہ آوے، وہم چ نہ آوے، گمان چ نہ آوے. اللہ تو نہیں ویکھیا ہے کو مولوی جڑا آندا جی میں کعبے گیا سا طواف کردا ہاں میں آپ کو تھاپڑا دیتا سنا مولوی کی حال ہی تگڑا ہو میں تیرے نال ہے کو مولوی جڑا انج آکھے دارا اسلام تو خارج. انہوں پوچھئے سوا کوئی ہے مولوی جڑا کہ سوا مروائی پاجدا دا پیا پچھو اللہ نے کان دے ہاتھا کہ مولوی تگڑے ہو میں تہاڈا رب ہاں جڑا انج آکھے دارا اسلام تو خارج. او تخیل تصور وہم و گمان چ نہ آوے، علم تے عقل محیط نہ کرے. ہور تو نہ ویکھی، عرش تو نہ ویکھیا، کرسی تو نہ ویکھی، جنت تو نہ ویکھی، دوزخ تو نہ ویکھیا، پرزرات تو نہ ویکھی. میں کیا کچھ ویکھیا بھی ہے نہیں؟ میں کیا کیویں مننا ہے؟ میں اعلان کر بانگ دہل کہتا ہوں کوئی ماں کا لال مجھے بتائے کہ خدا کو کیسے مانتا ہے، عرش کو کیسے مانتا ہے، ملائکہ کو کیسے مانتا ہے، جنت اور حوروں کو کیسے مانتا ہے. دوڑو بھاگو ہر سمت سے ایک ہی بات ہے، خدا کو، حوروں کو، جنت، دوزخ، ہر چیز کو ماننا معتبر اس کو ہوگا جو زبان مصطفیٰ پہ اعتبار کرے گا. دوجا کوئی بات کس طرح منے گا رب نو، کیویں منے گا جنتا نو، کیویں منے گا حوراں نو، کیویں منے گا دوزخ نو؟ دوڑو دسو کیویں منو گے؟ ایک ہی بات ہے، ایمان اسی کا مضبوط ہوگا جو زبان مصطفیٰ پہ اعتبار کرے گا. جڑا نبی دی زبان تے اعتبار نہیں نہ کردا رب نے بھی آکھیا ہے میرا نام لوے قیامت دیاں گلاں کرے ہو کے پار پار کے. اللہ قیامت آنے والی ہے. میں کہا آن دے وردی دا رولا بھی نال ہی مک جائے. آن دے میں کہا وردی دا رولا بھی نال مکے. انہوں نے کہا شاہ جی تہاڈا وردی دے متعلق کی خیال ہے؟ میں کہا میرا کی وردی دے وردی ہے.
وردی وردی ہے کہ نہیں میرا مطلب ہے مولوی آندے نے وردی لا میں کیا ہے وہ کی ننگا لگا پھر بیچارہ کی کرے دس کیوں آخر نہیں وہ آندے نے وردی لا میں کہ پھر وہ کی آندا ہے آخر وہ آندا میں نہیں لانی تے تہاڈا کی خیال ہے میں کہ میں خوش ہی خوش ہاں بھاویں کدی گل پوری ہو جائے جی وہ دی لے گئی تاں وی خوش جی انہاں دی لے گئی تاں وی خوش اسی خوش ہی خوش ہاں ساڈا کام ہی ہو رہے میں کہا جی مولوی آندے نے لا تو پرویز مشرف تگڑا ہو پات دو پال ہے ترے پال ہے چار اجے ہوندے نے پرانے کرتے ہو جانا جی میلے پرانے بزرگ جڑے سن پہلا کرتا میلا ہو جائے دوجا پا لیندے سن دو دے اوتے وہ میلا ہو جانا وہ اوتے تیجا پا لینا آ سردیاں ہونی وہ اوتے چوتھا میں کہا ہیٹ اوتے 10-15 پا آپ کو گرمی لگو سو لا چھڑے گا باقی رہا وردی کی حفاظت تو ہم بات کرتے اے مولوی نہیں وردی لوا سکتے وہ وجہ یہ ٹانگے دیا سواریاں نہیں اور یہ مخلص بھی نہیں میں بھی تمہیں دس دیا یہ مولوی مخلص نہیں ہے خدا دی قسم جھوٹے نے وہ وجہ پتہ کی ہے جڑے ڈبل گیم کرن ڈے نے جنہ دیا دو صوبیاں چ حکومتاں نے یہ سر بلیک میل کر کے ریٹ وداندے نے پے بل وداندے نے پے میں صحیح تو دس دو صوبیاں چ حکومت نے مہنگائی واسطے آندے نے اسلام واسطے کیوں نہیں کیتا اے بات میری قابل سر تے قرآن دھر کے کتاب نشان لے کے ووٹ لیندے پھردے نے قرآن نو ووٹ دیو قرآن نو ووٹ دیو او اسلام دا ایک بیان انہاں میانیاں نے اسمبلی وچ بیٹھ کے دتا کہ اسلام نافذ کر ایک بیان نہیں دین گے اور دین کے بھی نہیں میں تمہیں کی بات دین کے بھی نہیں وہ دی وجہ اسلام اسلام کرنو وہ کہندے پہلے تسی دوجا نکراں لاؤ نکراں پاؤ اے آندے نے اسلام اسلام دا نا انہوں پتہ ہے کہ اس بندے نو اسلام دا نا آکھیا نا اس نال ہی گورنمنٹ توڑ دینی انہاں ویکھیا بھی سانو تے ویڑا پھیر لبنا ہی نہیں دو صوبیاں چ حکومت ہے اگر مولویت تم مخلص ہو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اور باتیں قوم کو دھوکہ نہ دو میں سمجھتا ہوں اپنے لبادے کا اگر تمہیں اتنا احساس ہے پاکستان کا احساس ہے قوم کا احساس ہے تو جزوی باتیں نہ کرو پارلیمنٹ میں ہم دیکھیں کہ صبح کو بیٹھ کر آپ کہیں کہ پرویز مشرف اسلام نافذ کر دے پھر میں دیکھوں کہ تم اسلام کے ساتھ مخلص ہو اور پاکستان کے مخلص ہو یا رسول اللہ زندہ باد میں جانوں کہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں مذہب کے ساتھ قرآن سر پہ رکھ کر قوم سے ووٹ حاصل کرنے والوں اگر تم واقعتاً اس دعوے میں سچے ہو اور سچے کیسے ارے جنہوں نے کلمے کو ووٹ نہیں دیا پاکستان کو ووٹ نہیں دیا وہ اسلام سے مخلص کیسے ہو سکتے ہیں اس وقت نعرہ تو یہی تھا نا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو کلمے کے ورد کرتے ہیں تسبیح لے کے اللہ اکبر اللہ 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 اس وقت انہوں نے کلمے کا ساتھ نہیں دیا اگر مخلص ہوتے تو اس وقت یہ بہروپ یہ ہیں قوم کو چاہیے کہ یونیفارم دیکھ کے گھبرانا چاہیں دیکھیے بہروپیہ اور اصل ملازم میں فرق کیا ہوتا ہے ذہین آدمی پہچان جاتا ہے اگر لبادے سے مولویت ہوتی تو اور بھی بڑے ہیں میں صرف یہ کہوں گا اگر اسلام سے مخلص ہو تو پارلیمنٹ میں کرو نا اسلام کہو جی بس باقی تو جزوی مہنگائی ختم گنڈا گردی ختم بے حیائی ختم جب اسلام نافذ ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا کیوں نہیں اسلام کے لیے بات کرتے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں مل کے ذرا کہہ لیجئے کون خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے
صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے۔ اگر اسلام سے مخلص ہو تو پھر نظام مصطفیٰ ہم کہتے ہیں پرویز مشرف تم وردی ایک چھوڑو، دو پہنو، تین پہنو، چار پہنو، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، مگر مشروط ایک شرط پہ، کیا؟ یہ بے حیائی، بدماشی، عیاشی کا خاتمہ کرو، نظام مصطفیٰ نافذ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، دیکھیں گے تیری وردی کو کون اتارے گا۔ یہ ہمارے اکابر کا فیصلہ ہے، نظام مصطفیٰ نافذ کرو تو جے تم ہی دوجی انگو ساڑھے نال کرے تو جمیں انہوں نے رب سامنے تینوں بھی اللہ پوچھے گا۔ یہ دنیا تو جانا ہے، کبھی سکندر، کبھی اندر، کبھی ایوب، کبھی مغلوب، کبھی وزیر، کبھی اسیر، کبھی سیاہ، کبھی تھا، یہ تو دنیا ہے، جائے گا، مگر وہ کام کرو کہ تمہاری قبر کو لوگ سلام کریں۔ کلو من علیہا فان، ہر چیز نے دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابطال ہے، وزیر ہے، اسیر ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، سب نے جانا ہے، کوئی مالک ہے، غریب، امیر، شاگردہ، سب نے جانا ہے۔ وہ کام کر کے جاؤ کہ جاتے ہوئے آج بھی قبر کو سلام کرو۔ وہ عمل ایک ہے، ہم آپ کو مشورہ دیں، وہ ہے نظام مصطفیٰ۔ یہی جمعیت علماء پاکستان کا منشور ہے کہ نظام مصطفیٰ نافذ کرو۔ تاریخ کا قلم سونے کے پانی سے تمہارا نام تحریر کرے گا، سونے کے نام سے۔ تو جن کی یاری پہ تم اعتماد کرتے ہو یہ تمہارے دوست نہیں تو کسی کے بھی نہیں، یہ تو کسی کے بھی نہیں۔ پیار کرنا ہے تو ایمان والوں سے کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے ایمان والے کے دوست اللہ اور رسول اور ایمان والے ہیں۔ بہرحال بات طویل ہو جائے گی، میں سیاسی بات، یہ تو سیاسی نہیں میں سمجھتا اسلام کی یا نظام مصطفیٰ کی بات کرنا، تو مرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ بعض جو مرض کر رہا ہوں توجہ فرمائیے کہ اللہ قیامت آنے والی، میں کیا آن دے کہ ہڑتال کریے نہ آئے، بڑا چلتے ہیں مولوی قیامت تو کپڑا پسینے و پسینہ ہو جاندے ہیں۔ اور یہ بھی دس جان کیوں گھبرا دے، دس جاؤں ڈیفینیشن دس دینا تو میں مختصر جی چھوٹی جی وضاحت۔ قیامت میں تم دس دینا، چلو ہور شارٹ کر لیں، قیامت اسی یاد ہے گھبراندے نہیں پہ، یہ قیامت تو گھبراندے بڑے نے، کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے قیامت والے دن کی ہونا ہے۔ قیامت میں دس دینا کی ساڈی سچائی دا دن، قیامت ساڈی سچائی دا دن، بد عقیدہ دی رسوائی دا دن، میرے نبی دی عزت افزائی دا دن۔ میں مختصر پھر کدی آیت انشاءاللہ دی وضاحت کروں گا۔ آج کسی بزرگ کو جائیے نا مدد منگنا آستے، کسی بزرگ ولی اللہ غوث نیک پاک لو، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ میں کہا کی نہیں مانگنا چاہیے؟ مدد، میں کہا کھلا مدد نہ منگو تو کھلا مانگ لو۔ ساڑھی قومی بادشاہ ساڑھی قومی بادشاہ علماء اکرام، وہ دی وجہ انہیں کدی عمران خان دیتی ہیں، کدی انہوں نے ابرار الحق نو دین رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جی یہ ہسپیٹل بنا دے پہ، میرے خیال اگلے سال نور جان دی کڑی نو دین گے، تو ماں دا مزار بنا لے۔ کی تماشا بنایا ہے تساں؟ بد عقیدہ سے ایک پائی آپ نہیں لے سکتے مذہب کے لیے، ایک پائی نہیں آ سکتے۔ ہمارے سنی ہیں بس جنہیں خدرے پالنے نے، جنہیں قوال پالنے نے، کنجر پالنے نے، سارے جسے لئے کو مسجد آج چوئی صاحب دے متعلق ماشاءاللہ سونا کہ دین مذہب سارے گلہ نہیں تھے ساڑھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ مزید برکت کرے، اور یہی انہوں دی کامیاب ہونے دی دلیل ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وقت آئے
تو ایسے عاشق رسول کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ہاں ساری قوم بھی جڑی ہے نا ایڈا بھولا جانور ہے سارے مولوی حضرات دی بادشاہ بندے نے اس ویلے سوچتے ہیں سانو کی کرنا چاہیے. کرنا یہ چاہیے جڑا حضور نال پیار کرنا. ساڈے تے اونج ایڈے بادشاہ قوم نے ایڈے بادشاہ نہیں کہہ سکنا اور کی کہہ سکتا میں اور تے مجال نہیں. وہ وجہ کہ کسی کا وڈیرا مر جائے نا تو آدھے جی مول جی ختم تو آخنا 40 دن آخر ٹھیک ہے جی 1 میل تے وہ گھر ہونا. ہر روز ڈیگر پڑھ کے ٹر پینا شاموں پہلا واپس مسیتے آنا میل جان میل آن ابڑے چوڑا تے ختم آخنا 40 دن 80 میل سفر کر کے واپس آ جائے. پوچھو تو لبت کی کچھ بھی نہیں. عجیب لوگ بادشاہ بندے تو مرض کر رہے ہیں مسلمانوں بات. اس لیے اپنے مدارس کا خیال رکھو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنے علماء اور مدارس کو جب تک مضبوط نہیں کرو گے تمہارا مذہب مضبوط نہیں ہوگا. میں گل تمہیں صحیح دسنا. اپنے علماء کو کتابیں لے کر دو اپنے مدارس کی خدمت کرو اپنے علماء کی عزت کرو. اس کی وجہ کہ اگر تم نے نظریات کی سرحدوں کو مضبوط بنانا ہے تو ان سے تعاون کرو. اگر بارڈر پہ کھڑے ہونے والے سپاہی کو حقیر جانو گے تو تمہارا ملک اگر ملک ہندو یا سکھ گنڈا یا مراٹھا گنڈا پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر نہیں دیکھتا تو اس سپاہی کی بدولت جو ہاتھ میں گن پھڑے ساتھ پہ کھڑا ہے اگر اس کو اگنور کرو گے تو وہ تمہاری ہر چیز لوٹ کر لے جائے گا. ارے یہ وہ رسول اللہ کے مجاہد ہیں جو ہاتھ میں گن لیے کھڑے ہیں اس کے مصطفیٰ کی اور تمہارے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. اگر ان کو اگنور کرو گے تو ختم ہو جاؤ گے تمہارا ایمان لوٹ کر لے جائے گا. عزیزان گرامی تو مرض کرنا اللہ نے فرمایا جڑا میرے نبی نو نہ منے وہ میرا نام ہی لوے تو اعتبار نہ کرے جائے. کیوں کہ کیسے مانے گا خدا کو؟ وہ تخیل میں نہیں آتا تصور میں وہم میں گمان میں نہیں آتا. کیسے مانے گا؟ وہ چکھیا نہیں جانا وہ سنیا نہیں جانا کنا دی سماعت اور محیط نہیں کر دوں تخیل تصور وہم و گمان چاہتا نہیں کیویں بنے گا؟ ایک ہی طریقہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وہ دیتے اعتبار فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اللہ دا قرآن پیش کرنا پہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ہو جائے جانور ہون گے جڑے آکھن گے اسی اللہ تے ایمان رکھنے ہاں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ آکھن گے اسی اللہ تے ایمان رکھنے ہاں ٹر دے پھر دے اللہ ہی اللہ اندر وڑ دے اللہ ہی اللہ باہر نکل دے اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ نہ کوئی نبی اللہ ہی اللہ نہ کوئی ولی اللہ ہی اللہ ککھ نہ کنڈا پھوک پکا درگاہ دا تکا اللہ ہی اللہ بڑے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ آکھن گے سی قیامت نو مننے ہو کے پر کے آکھن گے اللہ قیامت آنے میں ساڑھ ڈیڑھ بولدنے نارے پسینے ہو جائے. میں کیا قیامت ساڑھی سچائی دا دینے اسی کسی بزرگ کو جا کے نہیں حرام ہو گیا شرک ہو گیا بزرگاں کو جانا ہی نہیں چاہیے. میں کیا اچھا جی میں قیامت والے دن حدیث پیش کر گا پتہ کی ہوئے گا سورج قریب زمین گرم سارے جڑے اولاد آدم نے نا سارے وابی سنی شیعہ دیوبندی مرزئی ہندو سکھ عیسائی بدھ مت جتنے بھی جڑا انسان ہے وہ پتر حضرت آدم علیہ السلام دا کدھا بولو. کئی بہتے پڑھے لکھے اندر نہیں انسان جڑا ہے پہلے ایک کیڑا سی سٹرگل کردہ محنت کردہ تو ریا پھر غاراں چن پھر بنیا پھر وہ باندر بنیا پھر باندر میں کہا تو باندر دی اولاد تو ہوئے گا جی آدم علیہ السلام دی اولاد آ اسی تے اللہ دے نبی دی اولاد آ جی میں آواز آکھیا جی امام حسین دی وچ لیے سارے ناتے ہی کٹ گئے ہیں
بندے کی کو اپنی پہچان میں سید شبیر حسین ہے کافی بس. ہاں جی عرض کرنا انہوں نے کہا شہزادہ امام حسین یہ نواں لقب بھئی بندے دی کوئی اپنی بھی صلاحیت ہوندی ہے اپنی پہچان ہے. سید صاحب سارے سید انہوں دی اولاد نے. بہرحال عرض کرنا پہ توجہ فرمانا. اللہ اکبر. ساری قوم رل کے جائے گی ابا جی بڑا اوکھا ویڑا آ گیا ہے کوئی ساڈی مدد کرو. اللہ تو سوا کس کو منگنا نہیں چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کو کی لین جانا جی دم کرانا جی. ساری قوم رل کے جناب آدم علیہ السلام ول جائے گی. ابا جی آؤ میرے بچے کدھر گھر بڑا اوکھا ویلے حضور مدد فرماؤ. آکھیں گے اذهبوا الى غاری اور نوح علیہ السلام کھڑے نے ادھر جاؤ. ساری قوم نوح علیہ السلام ول جائے گی. وہ بھی آکھیں گے اذهبوا الى غاری کسے دوجے ول جاؤ. ایک تو دوجا دوجے تو تریجا تریجے تو چوتھا سارے نبیاں ول جانا ہے. میں نہ جڑا جی اللہ تو سوا کسے کو مدد نہیں منگنی چاہیے. ہے کوئی مولوی جڑا مینوں لکھ کے دے جے قیامت والے دن میں ٹریا تے آکھی بندے دا پتر ہی نہیں سمجھا میری گل. اور جڑا اللہ تو سوا منگنا شرک ہے کسی کو مدد منگنی شرک ہے. میں نہ چلو دنیا تے کسی چول مار لئی کوئی شرک ہو گیا مشرک کردا کوئی کردا ہوئے گا شرک. قیامت والے دن تے شرک نہیں نہ ہونا. تے جے سارے نبیاں کول جانا تے کہدے نہیں مدد منگن واسطے کہ ویلا اوکھا ہو گیا. ہن مولوی جڑا ایڈا توہین پرست ہے اونوں لکھ کے دینا چاہیے کہ لو جی میں قیامت والے دن وچ نبیاں ول جاں تے مینوں آکھے تے بندے دا پتر ہی نہیں سی. مفتی کوئی قاضی جڑا لکھ کے دے میں تمہیں پہلے دسنا نہیں لکھن گا. ادھر سارے جانا ہے یہی تے اللہ حضرت نے آکھے جو ادھر جو جانا ہی تے آج ہی سنیا نے مان لے. اللہ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ آج لے گونج پہ جا ذرا آج آج لے ان ٹھہر جاؤ ایک آواز نہ جیسے کہو گے نا پھر مزہ ہے ذرا پورے ذوق میں. آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے آج مدد کل کو نہ مانیں گے وہ کل کو نہ وہ کل کو نہ کل کو نہ مانے کل کو نہ مانے کل کو نہ مانیں گے وہ کل کو نہ مانے نہ مانیں گے کل کو نہ مانے نہ مانیں گے کل کو نہ مانیں گے وہ کل کو نہ قیامت میں اگر کل کو نہ مانیں گے وہ کل کو نہ مانیں گے کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر عزیز
شانے گرامی تو مرض کرنا پیا سارے چلدے چلدے پھر کیوں سارے نبیوں کو ہوندے ہوئے امام الانبیاء دی بارگاہ وچ حاضر ہو جان گے سارے نبی کہن گے اذهبوا الى غاری میرا نبی اذهبوا الى غاری نہیں کہے گا بلکہ میرا نبی سر سجدے تے سٹ لین گے ایتھے میں رض کر جانا ہوں توجہ فرمانا ذرا جس لے جان گے سارے تے میں نہ اٹھے جا کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کران گے کرم کی نظر ہم پر خدا را رسول اللہ اے نہ سمجھنا جلسے جو بیٹھے ہیں کوئی کریم دے کرم دے ویلے دا پتہ تو نہیں نہ ہوندا مل کے کہہ لو کرم کی ایک نظر ہم خدا را یا رسول اللہ ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا کرم کی نظر ہم پر ایک نظر ہم پر خدا خدا را یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول کرم کی کرم کی کرم کی ایک عزیزان گرامی حضور کرم فرمان گے تو عرض کرنا پیا بات کردہ سا پیا اللہ نو رب نے کہا جڑا نبی نو چھڑ کے میں نو آکھے نا او دے تے اعتبار نہ کرے آجے کیویں مندا رب تو مرض کردہ سا پیا لا الہ الا اللہ دعوی دعویٰ بغیر دلیل تو باطل دلیل کی ہے ہن تخیل چو نہیں ہوندا تصور چ وہ نہیں ہوندا تخیل چو نہیں ہوندا تصور وہم و گمان ہر شے تو بالا ہے ہن لا الہ کیویں دعویٰ دلیل کی یا اللہ کیا نے فرمایا لا الہ الا اللہ دعویٰ دلیل کی ہے فرمایا سونے میں دینا دلیل محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ دلیل ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اے دیوار نل آئین ہے میرے توڑے درمیان دیوار ہے سامنے فرنٹ تے آئینہ لگا ہے او دے وچ میرا عکس میرا پرتاؤ میرا عکس تے میرا پرتاؤ ہوئے گا سامنے دیوارے مینو ویکھ نہیں سکدے جس لئے دھیان مارو گے عکس اس گل دی دلیل ہے کہ کوئی ہے وے ہائے ہائے نہیں سمجھا اگرچہ ساڈیاں نظراں دیوار نو کراس نہیں کر سکدیاں مگر کوئی ہے وے جنوں ساڈی نظر نہیں ویندی اے دلیل عکس او دے وجود دی دلیل جیڑا ہے وے او دی دلیل او عکس جیڑا نظر پہ آوندا ہے رب ہے وے تخیل تصور وہم و گمان وچ نہیں آوندا دلیل کی ہے محمد الرسول اللہ اے ہو جیا ویکھیے کائنات وچ دوجا نظر آوندا ہی آج جڑے اندے نے میں تے نبی کو جائیاں جاہل اجہل سنو گل میں دعوے نال کہنا وا گل ہوندی جادو جڑا سر چڑھ بولے میں دعوے نال مینوں کوئی ماں دا لال عکس دا ثانی ثابت کر دے
کائنات میں عکس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں. مثلاً میں یہ میرا عکس ہے، عکس کا کوئی ثانی نہیں. کیوں کہ عکس میرا ہے، اس کا ثانی تب ہوگا کوئی میرا ثانی ہوگا تو پھر میرے عکس کا ثانی ہوگا. میری قوم، میں یہ میرا عکس ہے، عکس کا کوئی ثانی نہیں. عکس کا ثانی ہونے کے لیے شرط ہے کہ کوئی میرا ثانی ہو، کیونکہ یہ عکس میرا ہے. جو میرا ثانی ہوگا وہ میرے عکس کا ثانی ہوگا، جو میرا ثانی نہیں وہ میرے عکس کا ثانی ہو ہی نہیں سکتا. میرا نبی اللہ کے نور، اللہ کے حسن و جمال کا عکس ہے، اور تو خدا دا ہوئے گا تے رسول دا بھی ہوئے گا. خدا دا ثانی کو نہیں، مصطفیٰ دا بھی ثانی کو. کملی والا مدینے والا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. عکس دا ثانی ہوندا ہی کوئی نہیں. میں ذات دی کوڑ گلی چتیرا نہ جا پھر ایتھے بھی ایک چھوٹی جی گل کر جانا. قرآن آندا ہے وَأُتُوبِ ہی متشابہہ. جنتی جدو جنت وچ جان گے نے تو انہاں نوں کھان نوں انگور، سیب، کیلا، پھل ملن گے. اساں بھی بڑی موج لینی سی. بس اللہ نے لائق اولاد بھی کسے نہ دے. بولو آمین. جنت یاد آ گئی ہے، صحیح گل. اللہ کسی نلائق اولاد نہ دے. بولو آمین. وہ دی وجہ آج جو کچھ ساڈے نال ہویا ہے نلائق اولاد دی وجہ تو ہے. ورنہ اساں اتھے جنت ہے جویں مولوی کلپنڈا نے منگائی ہے، اتھے فری کھانا سی جنت وچ. اے نلائق اولاد دا بیڑا غرق ہویا سی ایتھے آئے. جی شاجی ہو کے بھی میں دس دینا. رب نے کہا یا آدم اسکن انت زوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. آدم تو تے تیری بیوی موجاں لو جنت چ کھاؤ پیو موجاں کرو جو دل کرے، کوئی بلو رو ٹوک نہیں کھاؤ. هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. اجر درخت دے نیڑے نہ جایا جائے. حکم سی نہ جائیں، رضا سی لگا جا. کیونکہ نبی بعض اوقات حکم کے خلاف کرتا ہے، اللہ کا بندہ اس کی رضا کے خلاف نہیں کرتا. یہ میری بات کو پڑھے لکھے حضرات کو دعوت ہے. حکم کے خلاف بعض اوقات عمل ہوتا ہے، رضا کے خلاف نہیں ہوتا. مثلا اللہ آندا ہے بندے نو بے گناہ نہ مارو. بولو تو صحیح، زور نہ کہہ لو. میں جرا جملہ بولے میں کہ میں وچوں انج لنگ جاتے پچھو آکھن گے جی اور یہ کی آگا نے جی نبی جڑا وہ حکم دے خلاف کردا ہے رضا دے خلاف نہیں کردا. یہ کی آگا نے اللہ دا حکم ہے بے گناہ بندہ قتل نہ کرو، ٹھیک ہے نا. حضرت خضر نے منڈا ماریا سی کہ نہیں؟ حکم دے خلاف تے ہے نا، رضا دے خلاف نہیں. حکم کے خلاف ہے، رضا کے خلاف نہیں. پھٹا توڑتا بیڑی دا کسی دی املاک نو نقصان پہنچانا یہ جرم ہے، مگر پھٹا توڑیا کہ نہیں؟ بولو توڑیا. قرآن دسدا پیا. اے مینوں انہاں گلاں تے بھی بڑا ہوندا اس کڑے تے راہ جاندی کار او دے شیشے توڑ چھڑنے پیٹے منہ. جدے غصہ ہے او دے لو بس جدے تے غصہ ہے او دے لو. میں بڑی دیر ہو گئی ایک باری کو رولا شولا سی میں لنگا پیا تے ایک نا صاحب اگے ودے وہ میری گڈی چنا انہاں ہوا کڈی. میں کہ بھائی جی گل سن دیو میری. کہ میں گڈی چ ہوا کر میں سائڈ تے کر لینا سڑک تے ٹھیک نہیں تے تسی کر لو آواز چوں ٹائراں تو کر لو میری گل سن لے. میں کہ میں کو گناہ کیتا ہے دیانتداری نال؟ کہ نہیں. میں کہ کو تواڈے مینوں جان دیو؟ کہ نہیں.
میں کہ میں تواڈے وڈ وڈیرے نال کوئی زیادتی کیتی ہوے کوئی لتر کھوسلا کیتا ہوے کوئی پیڑا کیتا ہوے کوئی تواڈے خاندان نال کہ نہیں تے میں کہ پھر اگاں ہو کے اودے مرو میری گڈی چ ہوا کس واسطے کڈ دے ہوے میں جا رہا ہاں تو تم میری گڑی جو واہ کرنا پیا یا تو مینو آپ میں تھوڑا کو کچھ کیتا ہے تو جنہیں کیتا جائے گا وہ ساری گڈی دے واہ گا وہ پتہ لگے کڈے پلوان ہو تجھے دوسری پڑھ لو ذرا میں اصل گل ہے یہ خوہ چ ڈگا کھسی کر دیں پہ ہوں آ بھی کر جی میں گل کرنا پیا وہ سنو عرض کرنا توجہ فرماؤ موج نہ رہنا سی آخیا تیری بیوی دووے رہو موجہ لو حکم کی سی نہ جائی رضا سی لگا جا کیوں آخیا آدم جے تو روے نہ جنت تے تیرے بالا بھی اتھے ہی رہنا تیرے موڑیاں تیریاں کڑیاں اتھے ہی رہنا ہے گل تو ٹھیک ہے پھر جتھے ماں پیو رہے اولاد بھی تو اتھے ہی رہنا ہے فرمایا آدم جے تو رویں اتھے نہ تے تیرے بالا بھی اتھے رہنا ہے رضا سی حکم کسی نہ جائیں رضا سی لگا جائے اس واسطے کہ آدم جے تو رویں نہ جنت تے سارے اتھے رہنا ہے تے جننے نلائق بھی تیرے چوں جمنے نے تے لائق بھی تیرے چوں جمنے نے ابو جہل فرعون جمنا ہے تیرے چوں نمرود جمنا ہے تیرے چوں ابو جہل جمنا ہے تیرے چوں ابو لہب جمنا ہے تیرے چوں یزید جمنا ہے تیرے چوں نبی دے گستاخ جمنے تیرے چوں کافر جمنے تیرے چوں فاسق جمنے تیرے چوں فاجر جمنے تیرے چوں بے ایمان جمنے تیرے چوں کافر ہندو سکھ عیسائی یہودی سب جمنے تیرے چوں کافر جمنے تیرے چو نبی دے گستاخ تیرے چو آل دے گستاخ تیرے چو صحاب دے گستاخ تیرے چو اولاد مصطفیٰ دے گستاخ تیرے چو نبیاں صدیقاں شہیداں صالحیناں دے گستاخ جمنے نے تیرے چو تے آدم جے تو ایتھے رہنا تے انہاں وی ایتھے موجاں لینیاں تے میں انہاں نوں جنت دی واہ وی نہیں لگن دینی تو لگا جا اے نلائق تھلے چھڈیا اے تھلے چھڈیا تے تینوں تے تیری لائق اولاد نوں پھر اوتے لے آواں گے اسی تے جویں ایک بھرا چور ہوے تے دوجے ذلیل ہوندے رہندے نا ورنہ اسی تے جنتی لوگ ہاں ایویں آئے ہیں پھر جانا ہے سرکار دا نال کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت عزیزان گرامی تو بات طویل ہو جائے گی میرا نبی دلیل ہے بولو میرا نبی دلیل نو ویکھیا خدا او دا ثانی کوئی نہیں ہوندا تو عرض کرنا پیا جے قرآن پڑھ گیا خیریاں باشر مثلکم توجہ فرمانا کدی بازار چ انگور لین کو سیب دکان تے کدی موج ہو جائے تو چلو جی پرونے آئے نے یا کدی دل کر پے اگرچہ مہنگائی بہت ہی ہے میں سنی ہے مینوں پتہ نہیں میں صحیح گل کرنا میں لوگ آنے جی مہنگائی ہے تو میں بھی بچارنا پہ مہنگائی ہے انجھے میرے کوئی پتہ نہیں میں نے بندہ نے شاہ جی تو نہیں پتہ میں کہا کیوں میں نے نہیں پتہ ہے کیوں میں کہا اسی کدی نہ کر رہے نہ کروں کھا دی نہ کدی کر رہے نہ کرو کھا دی آج ہی تھے کل لو تھے پرسو آؤ تھے سانو کی پتہ ہے انہیں چوچے کی پا لے آندے نے نا آسا تے چپ کر کے کھا لینا سانو تے نبی پاک دے لنگرے تے کھا کے چوکے سان نہ کدی خریدیا ہوئے تے پتہ ہوئے نا کی پا ہے اسی تے اللہ دے پرونے ایویں دیہاڑے کٹن آئے ہیں وہ پورے کر جانے تے انشاءاللہ جانا ہے تو سیدھا جنت آج جڑے آندے نا جی ہو گے پار پا کے قبر میں بچھو ہوں گے بڑا ڈراندے قبر میں بچھو ہوں گے سانپ ہوں گے کیڑے مکمہ گیا اساں کوئی ہو جائے لتر کھان والا کام ہی نہیں کیتا ہون گے بہت تہاڈی قبر چ ہون گے ساڈی چ نہیں ہون لگے ویکھو جی خدا دا منکر ہوے تے کوبرا سپ لڑے گا ہن پونک اللہ دیاں صفتاں دا کیویں انکار کردا ہے اللہ تو سوا سجدے کردا ہے بتاں نوں پیراں نوں فقیراں نوں سجدہ اللہ تو سوا پاویں کینوں کرے بے ایمان
ادو کوبرا لڑے گا مارے گا ڈنگ ہوں پاؤ کیون آتا اللہ بھی جھوٹ بول سکتا نہیں سمجھا اسی اللہ دے بھی منن والے ہاں تے اللہ نو پاک ماننے ہر عیب کو پاک ماننے سمجھے نا اللہ نو بھی ماننے رسول مقبول دا دشمن ہوگا 5 کلو دا ٹھواں نہیں 50 کلو دا سینے تے بہ کے مارے گا ڈنگ ہن پاؤ کیویں نبی دے علم نورانیت اختیارات فضائل خصائص دا انکار کردا سی حضور دی آل اصحاب ازواج اولاد اسی سارے دے منن والے ہاں اساں کوئی چمڑا والا کام ہی نہیں کیتا ساڈی قبر وچ تے مدینے دے تاجدار دی زیارت ہونی ہے ساڈی قبر وچ تے اساں جانا ہے تے حضور دی زیارت ہو جانی اے جڑے آندے نا قبر میں بچو ہوں گے میں کہ بہت ہوں گے تیری میں ہوں گے سانو خیر میرے اساں جانا ہے سانو تے فرشتہ کہنا سو جا جویں پہلی رات دی وہٹی سو ایویں گل لمبی پئی ہوندی ہے یہ کیوں آخیا ہے ووٹی لاڑا کیوں نہیں آخیا یہ سنجیدہ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے توجہ سے ذرا میری گل نو سنجید فرشتے اندر سوندا جویں لاڑا سوندا نہیں سوندا سو جا جویں پہلی رات دی مینوں لگدی ہوندی جی حدیث دے کینے میں غلط نہ پڑھ جا نومت الروس ووٹی یہ نہیں آخیا لاڑے آنگو سو جا دولے آنگو سو جا یہ نہیں آخیا سو جا ووٹیاں ووٹی دی طرح ووٹی کیوں آخیا حالانکہ ووٹی سوندی نہیں سنجیدہ حضرات کو دعوت ہے ذرا میری بات کو توجہ سے سننا لڑک پن چھوڑ کے سنجیدگی سے غور کرنا گریبان چاک ہوں گے اگر میری بات کو توجہ سے سنا تو فرمایا سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے ووٹی سوندی ہے ووٹی تو سوندی نہیں جس سو جائے تے عیب نقص ہے کہ اپنے سرتاج انہوں نے پسند نہیں کیتا وہ تے ویٹ کر دیئے بیٹھ کے انتظار کر دیئے کہ میرا سرتاج ہونا ہے میں بیٹیاں دا باپ ہاں بہناں دا بھرا ہاں ماں دا پتر ہاں تے سارے ہی دا ایو حال ہے ذرا گل نو توجہ نال سنیا جائے سو جا جویں پہلی رات دی ووٹی سوندی ہے کیوں آکھیا ووٹی بچی جوان ہوندی ہے میری تواڈی کسے دی جدوں بچی جوان یا بہن جوان ہوندی ہے او دا ور تلاش کری دے ور تلاش کر کے انہاں نوں ڈیڑھ دئی دی ہے دولہا میاں پھب کے آ جاندے نے پرا انہیں چیر نو انج کر دے کوئی سامان خرید لوٹے خرید منجیاں خرید بسترے خرید دوجا سامان کیا نام ہے فرنیچر وغیرہ افرا تفری سارے کارچ سیلیاں بہ کے جوڑے ٹانک دیا نے ماں بھی ہاتھ بٹان دیئے کدی کھانا پکان دیئے سارا کار مصروف ہو جاندہ ہے بچی نوال ودا کرنا ہے جس لئے فکس ڈیٹ ہوں دی نہ دولہ میاں لاڑا بن کے نال براتی لے کے آ جاندہ ہے اور سارا ٹبر اس بچی نو روانہ کرنے واسطے تیاریاں کردہ ہوں ہے آیاں دی عزت کردے نے بٹان دے نے جس لئے اندہ کے ٹور پہ دینا تے جس لئے بچی نو ٹورن دا ویلہ ہوں ہے باپ دی گردن نو خام آ جاندہ ہے غیرت مند پراواں دیاں کمرہ دوریاں ہو جاندیاں نے ماں دیاں چیخاں نے آہی نکل دیاں نے میرے دل دا ٹکڑا چلے ہے اور سہیلیاں دیاں چیخاں قیامت صغرا دا منظر برپا کر دیاں نے اور سب روندے ہوندے نے تے کوئی انہوں رکھدا نہیں سارے روندے نے کوئی انہوں رکھدا نہیں ذرا حدیث نال مطابقت ویکھ سارے روندے نے تے کوئی انہوں رکھدا نہیں جس لئے بچی نو حالانکہ اہتمام بھی آپ کر دینے ہو دے کلن دا بندوبست سارا اہتمام خود کر دینے مگر کوئی رکھدا نہیں جس لئے بندہ دا ویڑا آ جاندہ ہے فکس ڈیٹ آ جاندی ہے اہتمام سارے کر دینے سارے روندے نے کوئی رکھدا نہیں کوئی رکھدا نہیں پھر بچی جاندی ہے روندی ہے سارے کام ہوندے نے پریشان ہوندی ہے دیس چھوڑ کے جا رہی ہے مگر کی ہوندہ ہے جس لئے جاندی ہے جا کے پیا دے گھر بیٹھ جاندی ہے بیٹھ دے ہوتے انتظار کر دیئے نہ پچھلیاں دا رونا یاد نہ سہیلیاں دیا چیخاں نہ پچھلیاں دا رونا نہ ماں دے ہوکے نہ پیو دیا ہوا نہ پراواں دے ہوکے کوئی شے یاد نہیں رہی اوتھے بیٹھ کے
رب نے فرمایا جس طرح جاندی ہے تے بیٹھ دی تے نبی نے آخیا سو جا جی پہلی رات دی ووٹی سون اس واسطے آخیا جب سو جائے دنیا نالوں تمام معاملہ رات کا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تمام ختم، ایک ہی بات رہ جاتی ہے، سو جائے تو ساری کائنات سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب دلہن بیٹھتی ہے سوتی نہیں، کائنات کا رابطہ ختم کر کے یکسوئی نال اپنے سرتاج کو دیکھتی ہے۔ فرمایا سو جا جیسے دلہن کائنات سے رابطہ کٹ جائے، پچھلوں کی چیزیں نہیں، آج تو بھی اپنی سرکار کی زیارت کر لے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے مرحبا مرحبا کہنا ہے۔